عام طور پر ایک سوال اکثر زیر بحث لایا جاتا ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اکثر مجھ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہم چہرے کا پردہ کریں یا نہ کریں۔ جہاں تک اس معاملے میں میرا تعلق ہے، میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس میں عورتوں کو چہرے کو نہ ڈھکنے کی اجازت دی گئی ہو۔ کچھ حوالے ایسے ملتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، پورے واقعات ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی تو اس کے چہرے پر داغ تھا، تو وہ بیسیکلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ بازار میں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ جب حج کے لیے جائیں تو چہرہ کو کھلا رکھیں، اس کے علاوہ کوئی واقعہ، کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورت کے لیے چہرے کو کھلا رکھنا جائز ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے جاتے تو چہرہ کو کھلا رکھتی اور قافلے آتے تو ہم ڈھانپ لیتے۔ تو اس کا اصل کیا ہے؟ کھلا رکھنا۔ تو حج کے درمیان میں چہرہ کھلا ہوتا تھا، ادروائز کوئی عالم، کوئی مسلک، کوئی جواز اور معاملہ پیش نہیں کرتا۔ اور بیسیکلی دیکھا بھی جائے تو چہرہ مرکز سے کشش ہے، بدرجہ اولا اس کی وجہ سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے اور صحابیات نے بھی ایسی زندگی گزاری اور صحابی نے بھی اپنی صحابیات کے ساتھ پردے کا حکم دیا۔ اور اگر چہرے کو پردے کا حکم نہ بھی ہوتا تو آج کے پرفتن دور میں اجتہاداً پردے کا حکم دینا چاہیے، کیونکہ آج دیکھیے کہیں پر بھی ہم اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ویڈیوز بن سکتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء کا کنفلکٹ موجود ہے، جیسا کہ اہل حدیث میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی کے مطابق اور ایران کے امام خمینی کے مطابق چہرے کا پردہ نہ بھی کیا جائے تو پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ امام مودودی صاحب کے بھی اس کے بارے میں آراء موجود ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ باقی تمام مسلک دیوبند میں ہو یا کوئی اور ہو، وہ چہرہ ڈھکنے کے پابند ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مولوی غلط نہیں ہو سکتا۔ گوروں نے حق ادا کیا ہے، سوچنے کا طریقے کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں کنفلکٹس کے بارے میں سننا چاہیے، اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں تو پڑھنے کا جواز پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے لیے آرگومنٹس لاتے ہیں۔ تو آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ خود ریسرچ کرنی چاہیے کہ کیا ضروری ہے۔ سورۃ نور کے میں جو حکم آئے ہیں جس کی بیس پر کہا جاتا ہے کہ چہرے کو نہ ڈھکا جائے کہ کچھ سے ظاہر ہو، تو اس کے لیے بتا دوں کہ گھر کے اندر جب کوئی داخل ہو تو اس کے احکامات سورۃ نور میں آپ کو ملتے ہیں کہ کوئی آپ کے اندر انٹر ہو تو کون محرم ہے، کون نہ محرم ہے، اس وقت آپ نے کیا کنڈیشنز پیش کرنی ہے۔ اور سورۃ احزاب میں جب ہم چاہیں آؤٹ ڈور پردے کے احکامات وہاں موجود ہیں۔ سورۃ احزاب کے مطابق ہمیں اپنے چہرے کو ڈھکنا چاہیے اور ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہمیں چہرے کو نہ ڈھکیں۔ اس کے علاوہ جو آج کا پرفتن دور ہے اس کے بارے میں تو آپ بدرجہ اولا آپ اس کو پردہ کریں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ تو یہ نبوی مائنڈ سیٹ ہے، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو ہمیں ضرور پردہ کرنا پڑے گا، پڑھنا چاہیے بھی۔